پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 94 کلومیٹر، مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ پی ڈی ایم اے نے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ کر دیا۔ نقصانات کی اطلاع ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان وزارت خارجہ میں مذاکرات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے، کوشش ہے کہ دونوں ملک مل کر کام کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش۔ بانی کے وکیل کی وزیر اعظم پر ابتدائی جرح مکمل، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال۔ شہباز شریف نے کہا، یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولا تو وہ پھر پبلک ہی ہو گیا نا۔ دریائے سندھ پر نئی نہریں نامنظور، خیرپور میں وکلاء کے دھرنے کا دوسرا روز، سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سکھر ببلو بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل، کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں ہڑتال، وکلاء پیش نہ ہوئے۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کردار، حوصلے اور مہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آئی ایس وی آر کے مطابق 60 گھنٹے طویل مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارت اور تجربات کا تبادلہ تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل امن مشنز کی ملاقات، تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امن مشنز کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ وزیر داخلہ کی امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت N5 جی ٹی روڈ سے متعلق جائزہ اجلاس، پشاور سے کراچی تک جی ٹی روڈ کی تعمیر اور مرمت 2 مراحل میں مکمل کی جائے گی، سڑکوں کو کشادہ کیا جائے گا، فنڈز کی دستیابی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، عبدالعلیم خان کی گفتگو۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، مارچ میں برآمدات 31 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز ریکارڈ، سالانہ بنیاد پر 13% اضافہ ہوا۔ NA18 ہری پور میں مبینہ دھاندلی کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں، انتخابات میں مد مقابل نے خود مجھے مبارکباد دی، 60 روز بعد ٹریبونلز بننے تو انہیں ہوش آیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، کہیں بارشیں اور ژالہ باری تو کہیں شدید گرمی اور ہیٹ ویو، راولپنڈی، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا اور پوٹوہار سمیت بالائی علاقوں میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی، جنوبی اضلاع میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ بیساکھی میلہ اختتام پذیر، سکھ یاتریوں کی خوبصورت یادیں لیے واگا بارڈر سے بھارت واپسی، یاتری میلے کے انتظامات سے مطمئن، بہترین مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا افغانستان کے ساتھ مذاکراتی عمل کا خیر مقدم، وفاق نے بہت دیر سے یہ عمل شروع کیا، صوبائی حکومت کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی ظاہر کرتا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، صوبائی حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو بات چیت میں شامل کرنے کا مطالبہ، کہا ہمارے TORs بات چیت کے عمل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور IMF اجلاس میں شرکت کریں گے، مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈیول، چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیے کے وزرائے خزانہ سے بھی ملیں گے، امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ۔ زراعت کے شعبے میں وہ ترقی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، ہم قوم کا وقت ضائع کرتے رہے، دیگر ممالک آگے نکل گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا گندم کی فی ایکڑ پیداوار ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے، آف سیزن اجناس کی سٹوریج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے،
ورکنگ کمیٹیاں بنانے اور 2 ہفتوں میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نہروں کا منصوبہ ختم کرے ورنہ خدا حافظ، بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک اعلان۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا میاں شہباز شریف کو 1 نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا، وزارتوں پر لات مارتے ہیں، مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 25 اپریل کو سکھر میں احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے بجٹ سے پہلے ہی نہروں کا منصوبہ مسترد کر دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کے سپاہی ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دریا سندھ پر نئی نہریں نامنظور، خیرپور میں وکلا کا دھرنا دوسرے روز میں داخل۔ سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ سکھر ببرلو بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل، عوام کو شدید مشکلات۔ کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں ہڑتال، جیل سے قیدیوں کو نہیں لایا گیا۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف ریاستی ادارے متحرک ہیں، عدم استحکام کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کو کون لگام ڈالے گا؟ راشد منہاس روڈ، نیپا چورنگی اور جوہر موڑ سمیت 100 کے قریب علاقے ہاٹ سپاٹ، پیدل چلنا محال، موٹر سائیکل اور گاڑیوں میں سوار فیملیز بھی محفوظ نہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے چھینے گئے موبائل سرے عام فروخت ہوتے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کا پولیس پر ڈاکوؤں کے ساتھ ملی بھگت کا الزام، محکمے میں مقامی افسران تعینات کرنے کا مطالبہ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس اور پولیس میں جھڑپ، لاہور میں ڈاکٹر سمیت عملے کی ہڑتال، پی آئی سی سروسز جناح، گنگارام چلڈرن اور جنرل اسپتال کی او پی ڈیز بند، ڈاکٹرز کے کمروں کو تالے، پرچی کاؤنٹرز بھی بند، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات، تجارت، امن، ترقی و مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا یورپی وفد کی آمد 2 طرفہ مضبوط، پرامن اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ اور جوہری پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روم پہنچ گئے، معاہدہ یا جنگ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی۔